العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الملك الحق المبين المتصاعد بعظمته جبابرة الطاغين المتخاضع بكبريائه عتاة المتمردين المعترف بربوبيته سائر الخلق أجمعين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. صلوات فیضان محترم، کل میں نے اس آئے مبارکہ کے ذیل میں جس سلسلے گفتگو کا آغاز کیا تھا، یہ اس مرحلے کی دوسری گفتگو ہے. سورہ نساء قرآن مجید کا چوتھا سورہ ہے اور وہ آیت جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا اس کا نشان 174 ہے. یا ایھا الناس، اے انسانوں، قد جاءکم برہان من ربکم، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے اللہ کا برہان آ گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ہم نے تمہاری طرف ایک واضح اور روشن نور نازل کر دیا. برہان یعنی دلیل محکم، نور یعنی ایسی روشنی جس کے سائے میں، جس کی چھاؤں میں انسان راستے کو دیکھ سکے. سنت الہی یہ ہے کہ جب بھی ہدایت کے لیے بھیجے، ایک نہ بھیجے، دو آئیں. برہان قرآن کی صورت میں آیا، نور میرے نبی کی صورت میں آیا. دیکھو سنت الہی یہی ہے کہ ہدایت کے لیے دو چیزیں آئیں. اگر تم غور کرو تو ایک عجیب مرحلہ فکر ہے، اور اس مرحلہ فکر پر تھوڑی دیر کے لیے روکوں گا. نبی 1,24,000، اولو العزم رسول 5، کتابیں 4. بھائی یا تو فیگر، یہ جو عدد ہیں یہ سب برابر ہوتے، جتنے نبی اتنی کتابیں اور اتنی ہدایتیں. یعنی عجیب بات ہے. اولو العزم 5 ہے، کتابیں 4 ہیں، انبیاء 1,24,000. یہ ہوا کیا؟ کبھی تم نے غور کیا؟ تو بھائی بات یہ ہے کہ 5 ہیں اولو العزم رسول، شریعت لانے والے، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور ہمارے رب. یہ 5 ہیں شریعت لانے والے. تو 5 شریعتیں 4 کتابوں میں آئیں، اور ان شریعتوں کی حفاظت کے لیے 1,24,000 آئے. سمجھ 5 شریعتیں آئیں، 5 شریعتیں، 5 نبی لے کے آئے، اور ان شریعتوں کی حفاظت کے لیے 1,24,000 انبیاء آئے کہ شریعت خراب نہ ہو جائے، شریعت بدل نہ جائے. تو جو منسوخ شریعتیں تھیں ان کی حفاظت کے لیے تو بندوبست کیا جائے اور انبیاء بھیجے جائیں.
کوئی نہ ہو. بہت اطمینان سے میرے ساتھ چلنا. اچھا بھائی، تو اب اس دنیا میں انسانوں کے دو کام ہیں، توجہ رکھنا. یہی وہ منزل ہے جہاں قرآن اور محمد سمجھ میں آئیں گے، برہان اور نور. قد جاءکم برہان من ربکم، تمہاری طرف اللہ کی طرف سے برہان آ گیا، یعنی قرآن آ گیا. وانزلنا الیکم نورا مبینا، اور ہم نے تمہیں ایک روشنی والا نور دے دیا تاکہ اس کی روشنی میں، اس کے سائے میں، اس کی چھاؤں میں تم راستے کو طے کر سکو. تو بھائی توجہ رکھنا، اس دنیا میں آئے ہو تمہارے دو کام ہیں، اور اگر یہ بات پہنچ گئی تو تمہید بھی ختم ہو گئی. تمہارے دو کام، ایک یہ کہ کرنا کیا ہے، بہن دنیا میں آئے ہو تمہارے دو ہی تو کام ہے. پہلا کام کرنا کیا ہے، دوسرا کام کرنا کیسے ہے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ پہلا کام ہے کرنا کیا ہے، دوسرا کام کرنا کیسے ہے. کرنا کیا ہے قرآن بتلائے گا، کرنا کیسے ہے میرا نبی بتلائے گا. یہ بات تو سمجھ میں آ گئی نا. کیا کرنا ہے، کیا کرنا ہے برہان بتلائے گا، کیسے کرنا ہے نور بتلائے گا میرا نبی. توجہ رکھنا. اب میں تمہارے سامنے دلیل دے دوں تاکہ تم یہ نہ کہو کہ میں دعویٰ کر کے چلا گیا. قرآن میں ہے، قرآن میں فقرؤ ما تیسر لکم من القرآن، قرأت کرو. آج سنتے جاؤ. قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، ایمان لانے والوں رکوع کرو سجدہ کرو. توجہات مقبول ہیں. قرآن میں وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، تکبیر کہو. تو اب مجھے مل گیا، تکبیر ملی، رکوع ملا، سجدہ ملا، قرأت ملی. اب مجھے اجازت دو کہ میں پہلے قرأت کروں، پھر رکوع کروں، پھر سجدہ کروں، پھر اٹھ کے اللہ اکبر تکبیرۃ الاحرام کو. بھائی نماز ہوگی کیوں نہیں ہوگی؟ بھائی میں نے تو چاروں آیتیں قرآن سے پڑھ دی نا. رکوع کرو، سجدہ کرو، قرأت کرو، تکبیرۃ الاحرام کرو. اب جب یہ چار حکم چار مختلف مقامات کے موجود ہیں تو میں نے پہلے رکوع کیا. اچھا نہیں بھائی، پہلے سجدہ کیا میں نے، اور سجدے سے اٹھ کے رکوع کیا، اور رکوع کرنے کے بعد کھڑا ہوا اور میں نے قرأت کی، اور قرأت کے بعد کہا اللہ اکبر تکبیرۃ الاحرام. مانو گے؟ دنیا کا کوئی مسلمان نہیں مانے گا کہ یہ نماز ہے. اچھا بھائی نماز تو میں نے قرآن کے مطابق پڑھی. قرآن کے مطابق پڑھی ہے. بھائی توجہ ہے، نماز قرآن کے مطابق پڑھی، لیکن ساری دنیا کا مسلمان کہتا ہے نماز باطل، تمہارے منہ پہ آواز دی گئی. اچھا تو اب اتنی بات تو طے ہو گئی کہ نماز قرآن دیکھ کے نہیں ہوتی، میرے محمد کے کردار کو دیکھ کے ہوتی ہے. کہ قرآن دیکھ کے نماز نہیں ہوتی، میرے نبی کے کردار کو دیکھ کے نماز ہوتی ہے. توجہات مقبول ہے. تو جو قرآن خود زمانے رسول میں کافی نہ ہو وہ بات رسول کیسے کافی بن جائے؟
فکر یہیں سے آگے بڑھ جائے. قرآن برہان ہے, میرا نبی نور ہے. جاءکم برہان من ربکم, ہم نے تمہیں قرآن دے دیا. وانزلنا علیکم نورا مبینا, اور اس کی روشنی میں قرآن پڑھو جن کا نام ہے محمد. یہ دو چیزیں ہو گئی نا, تو اب سلسلہ فکر کو آگے لے جاؤں گے اور بہت توجہ سے سننا کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں. اچھا بھائی, تو برہان ہے قرآن, نور ہے میرا رسول, طے ہوئی نا بات. لیکن خدا کی قسم اگر میری بات پہ اعتبار کر سکو تو اعتبار کرنا, قرآن یقیناً برہان ہے, محکم دلیل, اور میرا نبی یقیناً نور ہے جس کی روشنی میں تم قرآن سمجھو گے. لیکن میں کیا کروں کہ خود پروردگار نے اپنے نبی کو برہان بنا کے پیش کیا ہے. اب ایک نئے مرحلے محمد صلی اب گفتگو ایک نئے مرحلے فکر میں داخل ہو رہی ہے. میرا نبی نور تو ہے ہی, اس کی ذات برہان بھی ہے. سورہ یونس 10واں سورہ قرآن مجید کا. فقط لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون. خدا کی قسم قرآن ہی کہہ سکتا تھا کہ رسول کہہ دو ان مشرکوں سے کہہ دو کہ میں نے پوری عمر تمہارے درمیان گزاری ہے. اس پوری عمر میں کہیں کوئی عیب نظر آیا؟ عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ بھائی توجہات موجود ہے. فقط لبثت فیکم عمرا 10واں سورہ سورہ من قبل ہی افلا تعقلون. ہم نے پوری زندگی تمہارے درمیان گزار دی اور تم نے کہیں انگلی رکھی ہماری زندگی پر, کسی پورشن پر لائٹ کے تم نے کوئی اعتراض کیا؟ افلا تعقلون, تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ یعنی میرے نبی کی پوری زندگی یہ ہے. طے ہو گئی بات. تو اسی بات کو یہ 10واں سورہ ہے 15ویں سورے میں کہا اور ایک لفظ میں کہا لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون. حبیب تیری پوری زندگی ختم. یا سنو, کبھی کبھی آف دا ریکارڈ بولنے کا جی چاہتا ہے. لعمرک تمہاری پوری زندگی کی قسم. کس کی پوری زندگی؟ میرے نبی کی. یہی تو ہے نا. اچھا بھائی, میں نے کہا آپ کے اردو زبان کا محاورہ ہے, آپ کے سر عزیز کی قسم. سر جسم میں سب سے بلند چیز ہے نا, آپ کے سر عزیز کی قسم. تو سر کی میں نے قسم کیوں کھائی کہ آپ کے جسم میں سب سے بلند ہے سر. اچھا بھائی, اب اگر سر پہ بال نہ ہوں تو میں یہ کہوں کہ آپ کے بغیر بال کے سر کی قسم, یہ مزاح ہو جائے گا, قسم نہیں رہے گی, یہ مذاق ہو جائے گا. اچھا بھائی, زخم آ جائے تو میں کہوں آپ کے پھٹے ہوئے سر کی قسم نہیں. تو قسم کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں, سب سے بلند ہو اور بے عیب ہو. جس چیز کی قسم کھائی جا رہی ہے وہ سب سے بلند ہو اور بے عیب ہو. لعمرک حبیب تیری پوری زندگی کی قسم, تو سب سے بلند, تیری زندگی بے عیب. تو جس کی پوری زندگی بے عیب گزر رہی ہو اس کی زندگی میں ہذیان تلاش کرنے کی کوشش کیا ہے؟ اب وہ ادھر سے آیا ہے, بہت دور جانا ہے اور بہت وقت ہے میرے پاس ابھی, تو آرام آرام سے سنتے جانا تاکہ سلسلہ فکر مربوط اور متصل رہے. وہ ادھر سے آیا ہے, اب جدھر سے آیا ہے ادھر کا نمائندہ بن کے آیا ہے. تو اگر ادھر سے آیا ہے تو حق ہے. وہ یعلمون, میں توجہ رکھنا, اس لیے کہ اگر آیتیں بڑھ جائیں تو میں معذرت خواہ ہوں, بہت زیادہ آیتیں نہیں پڑھوں گا, لیکن اب آیتیں آ گئی ہیں تو سنتے جاؤ. وہ یعلمون
ان اللہ هو الحق المبین، کائنات کا سب سے بڑا حق اللہ ہے. اس نے بھیجا ہے محمد کو، تو محمد کتنا بڑا حق ہوگا؟ ابھی طے کریں گے، لیکن سنتے تو چلو. لیکن یہ شجر کا دوسرا مرحلہ ہے. وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ. ایک آیت ذہن میں رکھو گے. اچھا بھائی اب ذرا سا اور اوپر سے چلو. سورہ بقرہ دوسرا سورہ قرآن کا. كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ. ہم نے بڑے انبیاء بھیجے خوشخبری سنانے کے لیے اور ڈرانے کے لیے، اور ہم نے ان کے ساتھ حق کے ساتھ کتاب نازل کی. جو کتاب آئے گی وہ حق کے ساتھ آئے گی. یاد رکھو گے. سورہ بقرہ، سورہ اعراف الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. ہم نے جتنے رسول بھیجے وہ حق کے ساتھ آئے. بھائی توجہات مبذول رہے، اس لیے کہ یہ بہت نازک محلہ فکر ہے جہاں میں اپنے سارے سننے والوں کو رکھوں گا. ساری کتابیں حق، سارے رسول حق کے ساتھ آئے، اور اب قرآن کے لیے آواز دی بالحق کے اندر نہ ہو تو بالحق کے نظر. ہم نے اس قرآن کو حق کے ساتھ نازل کیا. ایک مقام پہ کہ قرآن ہی حق ہے، لیکن میں دوسری آیت پڑھ رہا ہوں. ہم نے اس قرآن کو حق کے ساتھ نازل کیا، اور یہ قرآن حق ہی کے ساتھ نازل ہوا ہے. تو جب اللہ حق، سارے انبیاء حق، ان کی ساری کتابیں حق، یہ قرآن حق، تو میرا رسول کیا ہوگا؟ قل جاء الحق وزهق الباطل. آئے مبارکہ کی طرف جائیں گے تو میرا محمد رسول اللہ مجموعہ ہے حق کا، اور جو حق ہو وہ صدق بھی ہو. اب میں ایک نئے مرحلے میں داخل ہو رہا ہوں کیونکہ سلسلہ فکر مربوط و متصل ہے. جو حق ہو وہ صدق بھی ہو. صدق کے معنی جانتے ہو؟ سچ. حق کے معنی جانتے ہو؟ واقعے کے مطابق. پڑھا لکھا مجمع ہے، ورنہ میں دقیق باتوں کو پیش نہ کرتا. صدق کے معنی سچ، سچ کے معنی جو بات واقعے کے مطابق کہی جائے، اور حق کیا ہے؟ جو واقعے کے مطابق ہو. تو دونوں کے معنی ایک ہی ہو گئے. بہت توجہ رکھنا، اس لیے کہ یہ وہ مرحلہ ہے یا میں اپنے سارے سننے والوں کو روکوں گا. تو اب جو توجہ رکھنا، جو آئے گا ادھر سے وہ حق بھی ہوگا، صدق بھی ہوگا. جو کہے گا وہ صدق ہوگا، جو بتلائے گا وہ حق ہوگا. اگر یہاں تک آ گئے تو آیا ہے ادھر سے وما ينطق عن الهوى. سورہ نجم 53 سورہ قرآن میں وما ينطق عن الهوى ان هو الا، سب کو یاد رہی ہے مبارکہ ان هو الا وحی یوحى. وہ اپنی خواہش سے نہیں بولتا، جو بولتا ہے وہ وحی الہی. زبان سے جو نکلا میرے نبی کے وہ وحی الہی. سورہ نجم 53 سورہ یونس 10واں سورہ ان اتبع الا ما یوحى الی. میں فقط وہی کرتا ہوں جو وحی الہی ہے. جو کرے وہ وحی الہی، جو کہے وہ وحی الہی. یا یہ بات پوری طرح واضح ہو گئی یا نہیں؟ نوجوانوں سے پوچھ رہا ہوں. تو دیکھو انسان یعنی تم، میں، سارے لوگ یہ کیا ہیں؟ بولتے ہیں اور کرتے ہیں. یا بولیں گے یا کریں گے. تیسری کوئی قسم ہو انسان کی تو بتلا دو. بھئی یا تو بات کریں گے آپ یا کام کریں گے. تیسری کوئی قسم نہیں ہے نا. تو اب نوجوان دوست کا سکتا نہیں صاحب تیسری بھی قسم ہے، سو جائے نہ بول رہا ہے نہ کام کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا. کوئی سونا بھی تو ایک کام ہے، سونا بھی تو ایک کام ہے نا. تو انسان پورا 100 سال کا انسان ہو، پہلے دن سے اور آخری دن تک یا بولتا ہے یا کرتا ہے. انسان اس کے باہر تو نہیں ہے. یا بولے گا یا کرے گا. بھائی توجہ رہے، میرے نبی کے بولنے پہ وحی الہی کی مہر.
میرے نبی کے بولنے پر وحی الہی کی مہر، میرے نبی کے کرنے پر وحی الہی کی مہر. اب میں کیسے بتاؤں کہ میرے نبی نے کنکریاں پھینکی مشرکین کے منہ پہ، کہنے لگا وہ مار رمایتا. یہ ساری آیتیں قرآن مجید میں، وقت اتنا نہیں ہے کہ حوالے دوں. وہ مار رمایتا اذ رمایتا ولکن اللہ رما. حبیب یہ کنکریاں تو نے نہیں پھینکی، یہ تو اللہ نے پھینکی ہیں. میں کیا کروں، آیت ہے نا قرآن کی، وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما. کنکریاں تو نے نہیں پھینکی، میں نے پھینکی، اللہ نے پھینکی. ہاتھ محمد کا، کام اللہ کا. ہاتھ محمد کا، کام اللہ کا. وما ینطق عن الہوی، تو نہیں بولتا، میں بولتا ہوں. زبان محمد رسول اللہ کی، بات اللہ کی. اچھا تو اب تم متوجہ ہوئے، رسول کا سر بھی ہے، رسول کی پیشانی بھی ہے، رسول کے بال بھی ہیں، رسول کا گلا بھی ہے. یہ نہیں کہتا کہ میرا یہ جو گلا ہے رسول کا وہ میرا ہے، یہ جو رسول کی آنکھیں ہیں وہ میری ہیں، ٹھیک ہے نا؟ نہیں کہتا. کہتا نہیں بھائی رسول کی زبان میری زبان ہے، جو کہہ دے وہ میں نے کہا. بھائی رسول پوری کائنات کو دیکھ رہے ہیں تو کہہ سکتا تھا نا کہ میں دیکھ رہا ہوں. آنکھوں کو نہیں کہا کہ میری آنکھیں. اگر رسول پیروں سے تبلیغ کے لیے جاتے ہیں پورے جزیرہ نما عرب میں، کہتے میرے پاؤں، رسول کے پاؤں میرے پاؤں ہیں، نہیں ایسا نہیں کہا. تو سارے اعضائے جسم رسول میں سے بیٹا جو زبان منتخب کی کہ یہ زبان رسول کی میری ہے، اور سارے جسم میں سے ہاتھ منتخب کیا کہ یہ ہاتھ میرا ہاتھ ہے، اس نے نہیں پھینکا، میں نے پھینکا. تو بھائی یہ زبان اور ہاتھ سے ایسا کون سا کام لینا تھا؟ نوجوان دوستوں پہ بات کو کھول دوں. حبیب تیرے ہاتھ میرے ہاتھ، حبیب تیری زبان میری زبان، تیری آنکھ میری آنکھ نہیں ہے، تیری پیشانی میری پیشانی نہیں ہے، تیرے پاؤں میرے پاؤں نہیں، تیرا ہاتھ میرا ہاتھ، تیری زبان میری زبان. جو تو کرے وہ میرا کام، جو تو بولے وہ میرا بولنا. اب ایک دن یہ ہاتھ اور زبان دونوں ساتھ نظر آئے، ہاتھ سے اٹھایا من کن کو بولا. فکر ہے تو اب ذرا سا اور آگے میرے ساتھ چلو. اب یہ تو خود بخود چرائی نا حق کی اور صدق کی گفتگو. میں تو برہان اور نور پہ رکا ہوا تھا. اب میرا نبی حق بھی ہے، صدق بھی ہے، نور بھی ہے، برہان بھی ہے. جسے پروردگار مجسم برہان بنا دے اس کا نام ہے محمد رسول اللہ. جو مجسم عصمت ہو اس کا نام ہے محمد رسول اللہ. جو مجسم نور اور برہان ہو وہ ہے آخری نبی. سمجھ رہے ہو؟ کسی مرحلے تک لے جانا چاہتا ہوں تو اب وہ جس کے خون کے ذروں میں برہان دوڑ رہا ہو اسے لاجواب نہیں کر سکتی.
اب تو آیا ہوں اس مرحلے پر ایک چھوٹا سا واقعہ کروں گا اور بات جو ہے وہ یہیں سے آگے بڑھ جائے گی. دیکھو بھائی، اب نبی وہ جسے کسی مرحلے پر لاجواب نہ کر سکو، اور جو نکلے زبان مبارک سے، جو زبان مطہر سے نکل جائے، بس وہی تو برہان ہے. ایک جنگ میں میرے نبی کا ناقہ جنگ کے لیے آگے بڑھ رہا تھا. دیکھو سچویشن سنو گے نا تو پریشان ہو جاؤ گے. ایک شخص ناقے کی مہا تھا اور کہا یا رسول اللہ اخبرنی عن الدین کلہ. آرام سے سننا، یہ وہ واقعات ہیں جو تمہارے ایمان کو تازہ کریں گے اور تمہارے لیے باعث عبرت ہے. دیکھو یہ موقع کیا ہے. اللہ کے رسول ابھی سچویشن سے میں ناقہ رسول کا جنگ کے میدان کی طرف بڑھ رہا ہے. اب جنگ ہونے والی ہے. اس نے مہارے ناقہ تھامی اور کہنے لگا یا رسول اللہ اخبرنی عن الدین کلہ. پورا دین بتلایا. بتا سمجھا ہے آپ نے؟ اس سوال کی کھا محسوس کی. پورا دین بتلایا. میں پورے دین میں کیا ہے؟ عقائد ہیں، اعمال ہیں، عبادات ہیں، معاملات ہیں، ٹھیک ہے نا، انٹرنیشنل ریلیشنس ہیں. کیا کچھ نہیں ہے؟ سب کچھ ہے نا پورے دین میں. اگر بتلانے بیٹھ جاتے ہیں تو جنگ ہاتھ سے جاتی ہے، اور اگر نہیں بتلاتے تو نبوت ہاتھ سے جاتی ہے. مجھے بتلاؤ بھائی یہ سچویشن سمجھ میں آئی؟ تو دیکھو اگر وہ دین بتانے کے لیے بیٹھ جائے کہ نکاح یہ ہے، طلاق یہ ہے، میراث یہ ہے، وقت یہ ہے، وصیت یہ ہے، توحید یہ ہے، عدل یہ ہے، نبوت یہ ہے، تو کتنا وقت چاہیے؟ تو جنگ ہاتھ سے جائے، مجھے حملہ کر دے گا. اور اگر نہیں بتلاتے تو آئے ہی ہے اسلام بتانے کے لیے، دین بتانے کے لیے، دین ہاتھ سے چلا جائے گا. دیکھا رسول نے اور سے اگر صاحب کرام نے اسے روکا کیا یہ موقع تو نہیں ہے کہ اخبرنی عن الدین کلہ 100% دین بتا کے جائیے. اب اگر بولے تو وہ محمد ہے. اتنے مشکل سوال کا اگر کوئی جواب دے تو وہی ہے خاتم النبی. ممکن نہیں ہے جواب ممکن نہیں ہے. ایک لوگوں نے ہٹایا، ہٹ جنگ کا وقت ہے، بعد میں پوچھ لینا. رسول نے کہا چھوڑو. پوچھا کیا پوچھتا ہے؟ کہا اخبرنی عن الدین کلہ. پورا دین بتائے. تو مسکرا کے فرمانے لگے الاطاعۃ للہ والشفقۃ للمخلوق. خالق کی اطاعت، مخلوق کے ساتھ شفقت، یہی پورا دین ہے. اب سمجھ میں آیا کہ برہان کسے کہتے ہیں؟ جو کسی مرحلے فکر پہ لاجواب نہ ہو. تو اب محمد رسول اللہ کی جگہ وہ آئے جو اسی شان کا برہان رکھتا ہو. تم پوچھو گے نا کہ وہ کون ہے؟ تو خدا کی قسم جنگ ہی کا واقعہ ہے. اور اگر یہ واقعہ پہنچ گیا تو پھر میں واپس جاؤں گا آئے مبارکہ کی طرف. علی جنگ جبل میں آگے بڑھ رہے تھے. علی اور ان کا گھوڑا بڑھ چکا تھا. ایک شخص داہنی طرف سے آئے اور کہنے لگا یا علی اخبرنی عن التوحید کلہ. پوری توحید بتاؤ. سچویشن وہی ہے. سچویشن 100% وہی ہے. پوری توحید بتاؤ. بھائی پوری توحید مذاق ہے. شرک کی پوری بحث آئے گی اس میں. توحید کے سارے ذات اور صفات کے مسائل آئیں گے. تو اگر نہ بتلائیں امامت جاتی ہے. اگر بتلانے لگے جنگ جاتی ہے. کریں تو کیا کریں؟ لوگوں نے وہاں بھی جھڑکا کہ بھائی یہ جنگ کا وقت ہے، تم بیچ میں کہاں سے آ گئے؟ کہا کہ نہیں، میں تو اسی کام کے لیے جنگ کر رہا ہوں. یہ جنگ تو توحید ہی کے لیے ہو رہی ہے نا. کہا آنے دو قریب. وہ آیا کہا کیا پوچھتا ہے؟ کہا پوری توحید بتاؤ. تو کہا کہ دیکھو اللہ کو ایک نہ ماننا. اسے کہ ایک اسے کہتے ہیں، ایک جملے میں جواب دیا، ایک اسے کہتے ہیں جس کا 2 ہو 3 ہو 4 ہو. ایک نہ ماننا، اس کو اکیلا ماننا، واحد نہیں احد ماننا. وہ یہی پوری
توحید ہے. اللہ ہے. عہد کے معنی واحد کے معنی ایک, عہد کے معنی اکیلا. تو ایک نہ ماننا, اکیلا ماننا, یہی پوری توحید ہے. سمجھ میں آیا کہ جو برہان بن جائے وہ کسی سوال سے گھبراتا نہیں ہے. جب اب یہاں تک آ گئی ہے بات تو اب تو علمی باتیں ہو رہی تھی. ایک بات بھی واقعہ سنتے جاؤ اور اسے یاد رکھنا. ایک جنگ میں علی گئے, بھائی عجیب و غریب واقعہ ہے, اور اگر یہ واقعہ پہنچ گیا پھر میں آیا مبارکہ کی طرف واپس جاؤں گا. ایک کافر سامنے آیا, بہادر, بہت بڑا بہادر پہلوان, تلواریں ٹکرائی, اس کافر کی تلوار ٹوٹ گئی, مشرک کی تلوار ٹوٹ گئی. اب تم ہتھا ہے نا, اب علی کے لیے تو بڑا اچھا, اب تمہاری زبان میں تو اچھا چانس ہے. علی تلوار رکھ کے کھڑے ہو گئے, نہتے پہ حملہ نہیں کرتے. نہتے پہ حملہ کرنا علی کی شان نہیں ہے. تلوار رکھ کے, تلوار نیچی کر کے کھڑے ہو گئے. ذہین تھا, مشرک ذہین تھا. یہ واقعہ تو میں ہدیہ کر رہا ہوں. اس نے سوچا کہ یہ علی, اس کے متعلق ہم نے سنا یہ کہ کسی کے سوال کو رد نہیں کرتے, تلوار ہی مانگتے. کیا سوچا مشرک نے کہ علی کسی کے سوال کو رد نہیں کرتے. مشرک تھا اس لیے اس نے ایسا سوچا کہ علی کبھی کبھی سوال کو رد بھی کر دیتے. بیعت کے سوال کو رد کیا یا نہیں؟ سمجھ رہے ہو نا بات کو؟ تو اب عقیدے کا معاملہ ہو تو علی رد بھی کر دیتے ہیں. لیکن یہ تو تلوار کی بات ہے نا, تو اس نے اس اعتبار سے صحیح سوچا کہ تلوار مانگوں گا, تلوار دے دیں گے. کہا یا علی, بہت بڑے سخی ہو نا, کہا چاہتا کیا ہے, کہا تلوار دے دو. پھینک دی, لے اٹھا لے, تلوار اٹھا لی. اور تلوار اٹھانے کے بعد اچھا بھائی دیکھو, دوست نے نہیں مانگی, دشمن نے مانگی. اچھا مجلس میں نہیں مانگی, میدان جنگ میں مانگی. اچھا گھر میں سجانے کے لیے نہیں مانگی, لڑنے کے لیے مانگی, اور اسی سے مانگی جس سے لڑنا ہے. یہ علی کی سچویشن بھی تو اسی سے مانگی جسے لڑنا ہے. کالے تلوار دے دی, اس نے اٹھائی. کہا علی اب تمہیں کون بچائے گا؟ جنگ میں انسان کا منہ بڑا خراب ہوتا ہے, ہنسے گا مسکرائے گا جنگ میں. اس نے تلوار کھینچی اور کہا کہ علی اب تمہیں کون بچائے گا؟ ہنسنے لگے, کہنے لگے کہ تو سمجھتا ہے کہ تلوار بچاتی ہے جنگ میں؟ کہا پھر کون بچاتا ہے؟ کہا اللہ. بے شک کون گھبرا گیا نا مشرک, کہنے لگا پھر کون بچاتا ہے؟ کہا اللہ بچاتا ہے. کہا تم کو اللہ پہ اتنا اعتماد, اس کا مطلب یہ کہ تمہارا اللہ صحیح ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ. یعنی علی نے کافر کو نہیں مارا, کفر کو قتل کر دیا. بات میرے محترم سننے والوں تک پہنچ رہی ہے نا, تو بھائی اب جملہ کہنے کی اجازت دے دو. یعنی تلوار کھینچ کے جنگ جیتنا دوسروں کا کام ہے, تلوار پھینک کے جنگ جیتنا علی کا کام. میں ممبر سے شعر نہیں پڑھا کرتا. برس گزر گئے, کبھی کبھار کچھ شعر سن لیا ہو, تم نے سن لیا ہو, ورنہ میرا یہ طریقہ ہی نہیں ہے کہ میں ممبر کہیں سے بھی بھاگے. جو جم جائے وہ حق ہے, جو بھاگ جائے وہ باطل ہے. رکے رہنا, اس طرح کہ یہ وہ مرحلہ فکر ہے, دامن وقت بہت تیز کے ساتھ کوتا ہوتا جا رہا ہے.
لیکن اب یہاں ایک جملہ تو سننا، کیا کہا رسول نے کہ مجھے سچائی کے ساتھ مدینے پہنچا دے، سچائی کے ساتھ مکے سے نکال دے. رسول نے کہا، اللہ نے کہلوایا. بول حبیب دعا مانگو، یہی ہے نا. اچھا اب میں پورے قرآن کو دیکھتا ہوں. رب ارنی کہتا توحید موتا، مالک ابراہیم کہتے ہیں دکھلا دے مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے. موسیٰ کہتے ہیں رب انی قتلت منہم نفسا، مالک مجھے بچا دے، میں نے فرعونیوں کے شخص کو قتل کر دیا تھا، کہیں اس کے بدلے میں مجھے نہ قتل کر دیا. عیسیٰ کہتے ہیں ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، یہ ساری آیتیں قرآن میں ہیں. مالک آسمان سے دسترخوان نازل کرتے. کسی نبی سے اللہ نے کہا کہ دعا مانگو؟ چیلنج کر رہا ہوں، جاؤ پورے قرآن کو دیکھ لینا، 6666 آیتیں دیکھ لینا قرآن کی. کسی نبی سے یہ نہیں کہا کہ دعا مانگو تو ہم دیں گے سوائے میرے نبی کے. اور بہت آیتیں یاد ہیں، کبھی موقع ہوگا تو سب سناؤں گا. حبیب دعا مانگو، حبیب دعا مانگو، حبیب دعا مانگو، ہم پورا کریں گے. تو مالک تجھے معلوم ہے نا کہ محمد کی ضرورت کیا ہے، تو بغیر مانگے دے دے. کہ نہیں دعا منگواؤں گا تاکہ پتہ چل جائے یہ وہ نبی ہے جو اپنی مرضی سے کوئی کام ہی نہیں کرتا. بھائی کچھ میسج پہنچ گیا؟ بول حبیب دعا مانگو. تو مالک ضرورت کیا ہے کہ وہ دعا مانگے؟ بغیر تجھے ضرورت معلوم ہے، بغیر دعا کے دے دے. کہا کہ نہیں، یہی تو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ بغیر حکم الہی کے دعا تک نہیں مانگتا. تو جو اپنی مرضی سے دعا تک نہ مانگے، کیا دین کو تمہاری مرضی پہ چھوڑ کے چلا جائے گا؟ وہ تنی بہت ہیں، لیکن اب دامن وقت میں زیادہ گنجائش نہیں رہی، اس لیے روک رہا ہوں. اور جہاں صدق ہے وہی حق ہے. قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. رسول ہے حق، اللہ حق، اس کا دین حق. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق. اللہ حق، اللہ کی کتاب حق، اللہ کا دین حق. میرا نبی خود جا حق، حق آ گیا. میرا نبی حق ہے نا، میرا نبی حق ہے. حق آ گیا، باطل بھاگ گیا، چلا گیا نہیں. اگر چلا گیا ہوتا نا تو ذہابہ ہوتا، یہ ہے ذہابہ، باطل بھاگ گیا. تو اب باطل کا کمال کیا ہے؟ ہر میدان سے بھاگ جائے. جہاں اپنی مرضی کے خلاف کوئی چیز دے کے بھاگ جائے، یہ باطل ہے. اور حق مرضی کے خلاف ہو یا مرضی کے مطابق ہو، جہاں ہے وہاں رہے گا. جہاں حق وزراخت. اچھا ایک بات ہو کہ کس وقت کی آیت ہے؟ ہجرت کی آیت ہے. روک رہا ہوں، یہ پوسٹ کیا ہے کس وقت کی آیت ہے؟ ہجرت کے وقت کی آیت ہے. تو ہجرت میں رسول نے کیا کہا بحکم خدا کہ حق آ گیا، باطل بھاگ گیا، یہی تو کہا ہے. اچھا بھائی اب میں نے دیکھا کہ بھائی حق تو نہیں بھاگا، حق تو نہیں بھاگا. لفظ تلاش کر رہا ہوں بات کو پہلے کے لیے. حق تو نہیں بھاگا، بھاگا. اگر نہ گیا ہوتا تو رسول تشریف فرما ہوتے وہیں پہ. یہ سچی بات کرو. باتیں تو نہیں بھاگا. اب میرے پاس لفظ نہیں ہے، میں کیسے اس کو بیان کروں. اچھا بھائی چلو رسول اللہ تشریف لے گئے نا، مکہ چھوڑ کے مدینہ چلے گئے. اچھا باطل بھاگ گیا کیا؟ وہاں آیا بدر میں لڑنے کے لیے، پھر احد میں لڑنے کے لیے آیا، پھر باطل حنین تک لڑا ہے. لڑا ہے نہیں لڑا. اچھا اگر تم کہہ سکتے ہو کہ فتح مکہ پہ بھاگ گیا کہ پورا جزیرہ نمائے عرب مسلمان ہو گیا، باطل بھاگا نہیں.
لباس بدل کے مسلمان ہو گیا. ہوا تو یہی ہے. پوری تاریخ اسلام اٹھا کے دیکھ لو, یعنی باطلیں تو ہر قدم پہ ٹکر دی. یہ نا آیت کیا کہا تھا, حق آ گیا باطل بھاگ گیا. تو یا تو آیت کی صداقت سے انکار کر دو جو ممکن نہیں ہے, یا پھر مانو کہ کوئی حق پر غیب میں ہے. بس میں نے بڑی زحمت دی, جب وہ آئے گا تو حق کامیاب ہو جائے گا اور باطل مکمل طور سے بھاگ جائے گا. اسے رکھنا ذہن کے اندر رکھنا. یہ تو وہ مرحلے فکر ہے نا جہاں تمہیں روکوں گا, اور اب آخر کلام سے قریب ہو رہا ہوں میں. تو حق آ گیا باطل بھاگ گیا. میرا نبی ہے حق, اور میرے نبی نے کہا, حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں, ان سے روایات بہت ہیں بکثرت. فرماتے ہیں کہ عجیب روایت ہے میرے نبی کی. وہ کہتے ہیں کہ میرے نبی نے کہا, میں نے اپنے کانوں سے سنا, من رآنی فقد رأى الحق, جس نے مجھے دیکھ لیا اس نے حق کو دیکھ لیا. یہ ہے زبان رسول سے نکلا ہوا جملہ, من رآنی فقد رأى الحق, جس نے مجھے دیکھ لیا اس نے حق کو دیکھ لیا. میں ہوں حق کی تجسیم, میں ہوں حق کا نمونہ, میں ہوں حق کا مثالیہ. جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھ لیا. حضرت عبداللہ ابن مسعود بہت جلیل القدر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ, آپ حق ہیں, سمجھ میں آ گیا. آپ کے بعد بھی کوئی حق ہے؟ آپ کے بعد بھی یا رسول اللہ کوئی حق ہے؟ بھائی راوی وہ خود ہے, کہتے ہیں کہ میں نے علی کا دروازہ کھلا, وہ باہر نکلے تو میں ایک مرتبہ نگاہ کی علی کی طرف, اور یہ میں کبھی بیان کر چکا ہوں کہ سائیکولوجی ہے انسان کی, کہ میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں, ادھر سے کوئی آ جائے میں موڑ کے دیکھوں گا پھر آپ سے بات کروں گا, یہ سائیکولوجی ہے, ٹھیک ہے نا. تو کہہ لے کہ یا رسول اللہ آپ کے بعد کا کوئی حق, علی کا دروازہ کھلا, دیکھا یا رسول اللہ, وہ حق کہنے لگے دیکھ بھی رہے. تقریر آخری مرحلے میں داخل ہو رہی ہے, دیکھ بھی رہے, پوچھ بھی رہے. تو بات رسول کا حق علی, میری زبان سے نہیں, زبان حضرت عبداللہ ابن مسعود سے. رسول کے بعد حق علی. توجہ رکھنا. اب چلو پھر اس آیت کی طرف. میں اب زبان کو بڑی مشکل ہو جاتی ہے سمجھانے میں. تو دیکھو, جان حق اور لاقل باطل, حق آ گیا باطل بھاگ گیا. زبان سے جملہ نہیں کر رہا ہے. ہجرت کی رات کو کیا ہوا, باطل کھڑا رہا. تو وہ ہجرت کہاں ہوئی, لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, سمجھنے کی کوشش کرنا. وہ ہجرت کہاں ہوئی, وہ فرار ہو گیا, حق کو کھڑا رہا. مجھے ہچکچاہٹ ہو رہی تھی نا, میسج پکڑ لیا جو میں کہنا چاہ رہا ہوں. نہیں کہوں گا, کھل کر تو کہوں گا ہی نہیں. میں اپنے قرآن کے خلاف کوئی لفظ کیسے نکال دوں منہ سے؟ بھائی حق آ گیا باطل بھاگ گیا. ہجرت کی رات میں باطل کھڑا رہا. حق کو تم خود سمجھو, ہے نا. تو اب ایک جملہ سننا اور اس جملے کو اپنے ذہن میں رکھ لینا. تو اب یہ سچویشن جو بن گئی نا, تو ہجرت کا نہیں فرار ہو گیا. تو ابھی تو تمہارے سامنے کہتے گیا ہوں کہ رسول حق, رسول کے بعد علی حق. اگر جانے والا حق
آنے والے حق کو اپنے بستر پہ کھلا کے نہ جاتا. حق بستر پر نہ لیٹتا تو تم کہنے میں حق بجانی سے کہ فرار ہو گیا. نہیں، یہ فرار نہیں، ہجرت ہے. حق جا رہا ہے، حق کو سلا کے جا رہا ہے. تو اب علی حق ہے، لیکن میرے نبی نے ایک اور روایت کہی، اور اب یہیں پہ بات کو مکمل کر دوں. سب نے لکھی. دیکھو بھائی، کبھی تمہیں حوالے دیکھنے ہو نا میرے پاس آ جانا، اور میرے مسلک کی کتابوں میں نہیں، ہر مسلمان محدث کی کتاب میں تمہیں دکھلاؤں گا جس نے لکھی ہے. علی مع الحق، بڑی مشہور روایت. والحق علی، بڑی مشہور روایت، سب نے لکھی. سب نے مراد جو فضائل کے لکھنے والے محدثین ہیں وہ سب نے لکھی. اس میں مسلک کا کوئی اختلاف نہیں. علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے. کبھی موقع ہوا تو یہ دوہری بیعت سمجھاؤں گا کہ علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ. بھائی فتوا کا میں آپ کے ساتھ ہوں، ہو گئی بات. اب یہ بھی ضروری ہے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ میرے ساتھ ہوں. اگر موقع ہوا تو کل سے باتیں کروں گا کہ یہ دوہری بیعت، دوہرا ساتھ اس کے معنی ہے کیا. ٹھیک ہے، لیکن اب یہاں بات کو میں مکمل کر رہا ہوں. اچھا، تو علی حق کے ساتھ ہے، طے ہو گئی بات. علی حق ہے اور علی حق کے ساتھ ہے. اللہ حق آیت پڑھ گیا ہوں، رسول حق آیت پڑھتے گئے ہوں، دین اسلام حق میں نے آیت پڑھ دی، قرآن مجید حق آیت پڑھ ہوا. ٹھیک ہے، تو اب اخیر کلام میں ایک چھوٹی سی دعا سنتے جاؤ جو دنیا کے مسلمان پڑھتے ہیں رمضان میں بھی. اور اشہد ان اللہ حق والنبی حق والکتاب حق والموت حق والسؤال منکر ونکیر حق والبعث حق والصراط حق والمیزان حق والجنت حق والنار حق. میری تقریر تمام ہو گئی. ساری دنیا کے مسلمان بلا اختلاف مسلک یہ دعا پڑھتے ہیں. میں نے پوری دعا نہیں پڑھی. کیا پڑھتے ہیں؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ حق ہے، کتاب حق ہے، رسول حق ہے، موت حق ہے، منکر و نکیر کا سوال حق ہے، قیامت کے دن اٹھایا جانا حق ہے، صراط حق ہے، میزان حق ہے، جنت حق ہے، جہنم حق ہے. اور میرے رسول نے کہا علی حق کے ساتھ ہے. بھائی دونوں جملوں کو ملا لو. میرے رسول نے کہا علی حق کے ساتھ ہے. اللہ حق، کتاب حق، نبی حق، موت حق، اٹھایا جانا حق، منکر و نکیر کا سوال حق، صراط حق، میزان حق، جنت حق، نار حق. اور علی ہے حق کے ساتھ. تو اللہ کے ساتھ علی، قرآن کے ساتھ علی، محمد کے ساتھ علی، موت کے وقت علی، منکر و نکیر کے سوال کے وقت علی، اٹھائے جانے کے وقت علی، صراط پہ علی، میزان پہ علی، جنت میں علی، جہنم میں بھیجنے والا علی. کہاں کہاں علی سے بھاگو گے؟ مرحلے میں داخل ہو گئی اور ظاہر ہے کہ مصائب کے چند جملے کہوں گا لیکن ابھی مصائب تک پہنچا نہیں. تو علی حق کے ساتھ یاد رکھو گے، علی حق کے ساتھ اور علی خود حق. کنکلوژن کر رہا ہوں. اب وہ صفین سے پلٹتے ہوئے
اپنی جوتی خود ٹانک رہے تھے. جملہ سنو اور یہ جملہ اپنے ذہن میں محفوظ رکھنا. ابھی میں مصائب تک نہیں گیا. ایک جملہ فضائل کا سن لو اور یہیں سے مصائب کی طرف چلا جاؤں گا. کہنے لگے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی کے شاگرد بھی ہیں, رسول کے چچازاد بھائی بھی ہیں اور صحابی کبیر ہیں, بڑے صحابی. ٹھیک کہنے لگے یا علی یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اتنی پھٹی ہوئی جوتی بدل میں کتنے پیمنٹ لگائیں گے آپ؟ گھوٹ کے دیکھا عبداللہ ابن عباس کو. نہج البلاغہ میں یہ واقعہ موجود ہے. اور کہنے لگے کہ عبداللہ ابن عباس یہ میری پھٹی ہوئی جوتی تمہارے تخت حکومت سے کہیں بہتر ہے. میں نے کبھی کہا تھا کہ علی کی حکومت اپنے زمانے کی سپر پاور تھی. آج گلوب پر اتنی بڑی حکومت نہیں ہے. کبھی تفصیل اس کروں گا. میں تفصیلات میں اس وقت نہیں جا سکتا, اس جگہ لوگوں کی سدائیں بلند ہو گئی اور مسائل کے چل جملے مجھے کہنے ہیں, لیکن یہ بات مکمل ہو جائے. خدا کا قسم عجیب مسئلہ ہے. کہنے لگے عبداللہ ابن عباس یہ میری پھٹی ہوئی جوتی تمہارے تخت حکومت سے بہت بلند ہے. کیا تم اپنے تخت حکومت کو لیے پھرتے ہو؟ میری جوتی اس سے بلند ہے. میں سوچتا رہا کہ علی کا کوئی جملہ مسحت سے خالی تو نہیں ہوگا. علی حق ہے, بتلا دیا کہ تمہارا تخت حکومت وہ ہے جس پر کبھی باطل کے پاؤں آئے اور کبھی حق کے پاؤں آئے, اور یہ جوتی وہ ہے جس میں صرف حق کا پاؤں گیا ہے, باطل کا نہیں گیا. اس قسم کے جملے کہنے کا حق علی ہی کو ہے. اب میں ایک جملے سے مصائب کی طرف جا رہا ہوں. جب سر پہ ضربت لگی جب علی کے سر پہ ضربت لگی نا, میں نے واقعات چھوڑ دیے تو سجدے سے سر کو اٹھایا اور کہنے لگے پروردگار تو گواہ رہنا کہ جب قیامت کا دن ہو, ملائکہ مقربین کھڑے ہوئے ہوں, انبیاء مرسلین کھڑے ہوئے ہوں, تو ان کے سامنے مالک تو گواہی دینا کہ علی نے تیری عبادت میں کوتاہی نہیں کی. تمہاری سدائیں بلند ہو گئی. اجرکم اللہ یہ کہہ کے مسجد کی مٹی اٹھائی, اپنے زخم پہ ڈالی اور پھر آئے مبارکہ کی تلاوت کی. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. ہم نے تمہیں اسی مٹی سے پیدا کیا ہے, اسی مٹی میں ملا لیں گے اور قیامت کے دن دوبارہ اسی مٹی سے پیدا کریں گے. یہ کہا علی نے اور علی غنودگی میں چلے گئے. بڑی شدید ضرورت تھی, فوری طور پر ظاہر کا اثر ہوا اور غنودگی میں چلے گئے. اتنے میں حسن ابن علی نے علی کے سر کو اٹھایا اور اٹھا کر اپنے سامنے پہ رکھنا چاہا. آنکھیں کھولی, کہا حسن نماز تمام کراؤ. یہ ہے نماز کا محافظ. حسن نماز تمام کراؤ. حسن ابن علی نے نماز پڑھائی. علی حسن کے پیچھے بیٹھے بیٹھے نماز پڑھتے رہے. جملہ یاد رکھو, علی نے جیسے رسول نے علی کے لیے غدیر بنائی تھی, ویسے ہی حسن کے پیچھے نماز پڑھتا حسن کے لیے غدیر بنائی. یاد رکھا نا. نماز تمام ہوئی, علی پھر غنودگی میں گئے. حسن ابن علی نے سر اٹھایا, اپنے زانو پہ رکھا اور بے اختیار رونا شروع کیا. حسن نے بڑے بیٹے نے. تو پوچھو گے نا چھوٹا بیٹا کہاں؟ راوی کہتا ہے کہ حسن نے, بڑے بیٹے نے تو گود میں سن لیا ہوا تھا, وہ قدموں سے لکھتا ہوا تڑپ تڑپ کے رو رہا تھا.
اجرکم اللہ. ایک مرتبہ اب حسن کی گود میں علی کا سر ہے. ایک مرتبہ آنسو ٹپکے علی کے چہرے پر. حسن کی آنکھیں، علی نے آنکھیں کھول دی، دیکھا کہ بیٹا سرکیاں دے کے رو رہا ہے. سنو گے؟ کہا حسن صبر کرو، یہ تمہارے نانا محمد مصطفیٰ کھڑے ہیں، خدیجہ الکبریٰ کھڑی ہے، فاطمہ زہرا تمہاری ماں کھڑی ہے. یہ کیا کہیں گی تمہاری ماں اور یہ تمہارے اجداد کیا کہیں گے کہ علی کا بیٹا صبر نہ کر سکتا؟ سن رہے ہو بھائی؟ یہ جملہ علی کا پہنچ رہا ہے. حسن بیٹے صبر کرو، یہ ارواح مقدسہ کیا کہیں گی کہ علی کا بیٹا صبر نہ کر سکا؟ علامہ دربندی اپنے مقصد میں لکھتے ہیں کہ یہ جملہ تسلی کا فقط 2 موقعوں پہ ہوا. آخری جملہ جب حسن رو رہے تھے تو علی نے تسلی دی کہ یہ ارواح کیا کہیں گی کہ علی کا بیٹا صبر نہ کر سکا. اور جب کربلا کے میدان میں حسین نے اکبر کے سینے سے برچی کھینچی، اکبر تڑپنے لگے، کہا بیٹا صبر کرو، ابراہیم کھڑے، اسماعیل کھڑے، انبیاء کھڑے ہوئے، تمہارے دادا کھڑے ہوئے، یہ کیا کہیں گے کہ حسین کا بیٹا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. پروردگارہ اس عبادت کو قبول فرما، پروردگارہ ہمیں کامل ایمان فرما، ہمیں اسوہ معصومین پر چلنے کی توفیق فرما، پروردگارہ ملت اسلامیہ کو متحد فرما، عجیب فرما.